آپ کا بے احتیاطی کے رویوں کے نتائج آپ کو خود بھگتنے ہوں گے اس زندگی میں بھی، کیونکہ جو بے احتیاطی سے زندگی گزار رہا ہے اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد کو بھول گیا ہے۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے میری یاد کو بھلا دیا تو زندگی تنگ ہوگی، پریشان ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا کی حقیقت۔ دیکھیں، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم آج کا انسان یا مطلب میں انسان کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ سورہ عصر کا جو مضمون ہے وہ انسان سے مخاطب ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تو میں یعنی پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ ابھی جو ہے وہ نہیں، شروع سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی پھر ہم آ جاتے ہیں آج کے اپنی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ عام ہے، یعنی زندگی کے جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، بس ہمارے سامنے جو ظاہر ہے وہی ہمارے لیے اصل ہے، اسے ہی ہم نے حقیقت سمجھ لیا، جو ظاہر نظر آ رہا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ سوچ سمجھ نہیں نظر آ رہا ہے، نہ کسی کی بات کو ہم سن رہے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں، اور بس یہی ایک ظاہر ہے جو ہماری نظر میں اہم ہے ہمارے لیے، اور یہی حقیقت ہے۔ یعنی عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم سب میں ظاہر ہے سب لوگوں سے مخاطب ہوں، تو ہماری نظر صرف ظاہر پہ ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے پہلا اور آخری مسئلہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، جو پہلا مرحلہ ہے آخرت کا، قبر کی بھی تو زندگی ہے نا، وہ بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی چل سو چل، تو یہ دیکھیں، یہ محسوس کرنے والی بات ہے۔ جیسے کہ اندر آپ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اندر آپ کا کوئی مرض ہے، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی علامات نہیں ہوتی اور وہ اندر ہی اندر بڑھتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کینسر ہے تو کوئی علامت بظاہر نہیں ہوتی اس کی، اور پھر آخر میں جا کے کہیں ٹیسٹوں کے بعد پھر کہ بھئی کیا ہے یہ تکلیف کیا ہے، تو آخر میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے یعنی ہم بالکل اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا میں آ کے اصل مسئلہ ہمارا ظاہر کا ہوتا نہیں ہے، اور ہم نے مسئلہ بنا لیا ظاہر کو۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ آخرت میں جائے گا ضرور، آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے تو کیا کیجئے گا؟ تو یہ دیکھیں، سوچ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انتہائی مثال کے طور پہ کہ آپ کے کمرے میں مثال کے طور پہ ایک سانپ ہے، چھوٹا ہے، بڑا زہریلا ہے، اور کسی نے بتا دیا، لیکن آپ نے اس کی خبر کو معتبر نہ سمجھا۔ کسی نے بتایا کہ بھئی میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے کمرے میں ایک سانپ، وہ آدمی آپ کی خبر میں بے اعتبار ٹھہرا، مذاق سمجھا آدمی، اور تھی وہ حقیقت۔ تو یہی زندگی کی ہماری مثال ہے۔ ایک خبر دینے والا آیا، ہم نے اس کو
اہمیت ہی نہیں دی. آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے خاص. کیا اہمیت ہے؟ قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن ہے اللہ کا، اللہ نے بھی خبر دی ہے ہمیں، اور وہ تو بڑی تفصیل سے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں کی آگ کیسی ہوگی، انگارے کیسے ہوں گے، کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا دوزخ میں نا. ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، نہ جنت مسئلہ ہے ہمارے لیے نہ دوزخ. ہمارے لیے مسئلہ، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے لیے مسئلہ یعنی دیکھیں پہلے اپنی کمزوری کا، اپنی لا علمی کا، یا اپنی جو بھی آپ کہہ لیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اور دیکھیں میں ایک بات عام طور پہ کروں کہ ٹھیک ہے آپ سوچ سمجھ عقل سے کام نہیں لے رہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ کو نتائج جو ہیں اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. یعنی مثال کے طور پہ کھانے میں پینے میں آپ کی جوانی ہے، 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، اور خوابوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، یہ یعنی گھی والے کھانے آپ کو یا وغیرہ وغیرہ، بے احتیاطی، اور تو پھر یہ ہے کہ اس کے نتائج آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. زیادہ کھانا یا زیادہ تیز نمک یا جو بھی ہے، تو احتیاط سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم احتیاط کرو. جن کو شوگر کا مرض ہے وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، وہ دیکھو اس کو 40 سال سے ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو آپ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے، احتیاط کیا کر رہے، لیکن بس. تو یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. نتائج سے ہم یعنی جس طرح ظاہری طور پہ بھی جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ ضرور ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی ہم کام کریں نارمل بات ہے. بے احتیاطی آپ دیکھ لیں، اپنے جو چھوٹے بچے ہیں تو آپ یہ بالکل جو چھوٹے ہوتے ہیں چلنے پھرنے لگتے ہیں تو ماں نظر رکھتی ہے ان پہ، باپ نظر رکھتا ہے، ماں نظر رکھتی ہے، کہیں بجلی میں ہاتھ نہ دے دے، کہیں یہ نہ کر لے، کہیں وہ نہ کر لے. اور تھوڑی سی نظر سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے تو ماں بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہے، کہاں ہے نا. تو اسی طرح دیکھیں یہ بے خبر اگر آپ رہیں گے یا احتیاط نہیں کریں گے، اور جنت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے متقین کے لیے، جو احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، جنت اعدت للمتقین. احتیاط نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. تو دیکھیں یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی رویوں پر غور کریں، کیونکہ آپ کا بے احتیاطی کے رویوں کے نتائج آپ کو خود بھگتنے ہوں گے اس زندگی میں بھی. کیونکہ جو بے احتیاطی سے زندگی گزار رہا ہے اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد کو بھول گیا ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے میری یاد کو بھلا دیا تو زندگی تنگ ہوگی، پریشان ہوگا. آج یہ ہمارے سامنے مسائل ہیں نا. آج آپ اپنے دیکھ لیں قیدی نمبر 804 جو ہے، اور وہ پریشانی ہے، پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ جیل میں بند ہے نا، پریشان ہے. اور اگر وزیر اعظم کی کرسی بھی جو بیٹھا ہوا تھا اس سے زیادہ پریشانی تھی. جو آپ دیکھ لیں باڈی لینگویج، جو آپ کے امریکہ کے صدر گزر چکے ہیں، صدر ٹرمپ، اس کی باڈی لینگویج دیکھ لیں. آج مطلب جو خبر ہے، گولی کان کو لگی، اس کو ہوش نہیں آیا، کہنے اللہ نے بچا لیا، میں تو امریکہ کے صدر بنوں گا. اب اس کے الفاظ ہیں اللہ نے بچا لیا. تھوڑا سا ظاہر ہے وہ تھوڑا سا وہ فرق تھا نا، کہہ رہے مجھے اللہ نے بچا لیا. یہ مانتا ہے لیکن کہتے ہیں میں نے تو امریکہ کا صدر بننا ہے. آخرت کی ہوش نہیں آئی. اسی طرح ہم سب ایک بے ہوشی کی زندگی گزار رہے ہیں.
کوئی ہوش نہیں ہے. تو جو بھی ایسا رویہ رکھے گا تو اس کو فائدہ تو نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.